تکبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنی حکومت کے وقت تکبر اور بڑائی کرتا ہے وہ معزولی کے وقت سخت ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنی بڑائی کی فکر میں رہتا ہے وہ آخرکار مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے خیال پر غنی بنتا ہے وہ ہمیشہ مفلس اور نادار رہتا ہے۔ عداوت اور دشمنی کا موجب تکبر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور نعمتوں کو محفوظ رکھنے والی شکر کے برابر کوئی چیز نہیں۔ وہ برائی جس کو کرنے سے تیرے دل کو ملال ہو اس نیکی سے اچھی ہے جس کو کرنے سے تجھے ناز اور گھمنڈ ہو۔ تکبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جو غرور اور تکبر کی مہلک اور قاتل بیماری سے ہلاک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچا رہے کہ وہ تمام متکبروں کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا اور خوار کرنے پر قادر ہے۔ تکبر سے بچا رہے کہ یہ بہت بڑا عیب اور ابلیس کا زیور ہے۔ تکبر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے بدبختی حاصل ہوتی ہے۔ تکبر ایک ہلاک کرنے والی خصلت ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نیک عمل پر مغرور ہوتا ہے وہ اپنے اجر کو باطل کر دیتا ہے۔ تکبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکبر اور حسد شیطان کے جال اور پھندے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، خود پسندی نعمتوں کی برکت کو روکتی ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کا سب سے اچھا خیال کرے۔ تکبر گناہوں میں پڑنے کا باعث ہے۔ جو شخص اپنے ہر ایک کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں نقصان آ جاتا ہے۔ تکبر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیاوی مال و متاع پر مغرور ہو جاتا ہے اس کی سزا بس یہی ہے کہ وہ فضول امیدوں کے خیال پکارتا رہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے بھروسے پر مغرور ہو جاتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص تکبر اور بڑائی اختیار کرتا ہے لوگ اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص ظالم ہو اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جس حالت کو بغیر سامان پہنچ جائے اس پر ناز نہ کر، اور جس مرتبے کو بغیر استحقاق پا لے اس پر فخر نہ کر، کیونکہ اس کی بنیاد اتفاق پر ہے، مستحق لوگ اسے گرا دیں گے۔